حضور کی ایک حدیث میں میرے آقا نے فرمایا میرے بعد تم دیکھو کہ قریب 30 دجال آئیں گے اور سب نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ حضور کے انتقال کے وفات کے فوراً بعد ہی 2 دجال ظاہر ہو گئے تھے، مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی۔ یہ دونوں نے نبوت کا دعویٰ اسی زمانے میں کر دیا تھا اور دونوں مارے گئے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کے لشکر میں یہ دونوں مارے گئے اور بہت سارے دنیا میں ایسے آئے اور مارے گئے۔ میرے عزیزو، ایک اور فتنہ جنم لیا ہے انٹرنیٹ کی سرزمین پر، گوہر شاہی فتنہ۔ لوگ اس کو دیکھ کر کے اس کی تعلیمات سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ تصوف کی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے ایک شخص اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، کبھی نفس کی باتیں، کبھی نماز کی باتیں، کبھی معرفت کی، کبھی طریقت کی۔ بھولے بھالے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ اے میرے عزیزو، اس سے بھی زیادہ تعجب کی چیزیں تمہارے پاس آتی رہیں گی۔ حضور پاک نے بہت پہلے ہی بشارت دی ہے کہ ایسی جماعتیں آئیں گی، تمہیں پتہ نہیں ان کے چھپے ہوئے عقیدے۔ یہ گوہر شاہی فتنہ کیا ہے؟ یہ اپنے ایک پیر کو مانتے ہیں جس کو یہ کہتے ہیں کہ وہ رب الارباب ہے، معاذ اللہ، یعنی تمام خداؤں کو بھی پالنے والا ہے، لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ رب الارباب ہے۔ یہ لفظ ہے، میں نے سنا ہے، کھلا ہوا ارتداد ہے، ان کا اسلام سے بھی تعلق نہیں اور لوگ اس کو تصوف کا بادشاہ سمجھے بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہم کو سیدھا راستہ مل گیا۔ بلکہ میں نے ان کے فتنوں میں یہ تک سنا ہے، وہ کہتے ہیں اس زمانے میں اگر کوئی لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ کھلا شرک کرتا ہے۔ یہ ایک ہمارے لیے سوئے قسمت ہے کہ ہندوستان میں بھی یہ داغ آیا۔ قادیان پنجاب کا ایک علاقہ ہے، وہاں ایک کانا شخص پیدا ہوا جس کا نام غلام احمد تھا۔ انگریزوں نے اسے پالا تھا اور بڑا کر کے اس کو تعلیم دے کر کے پھر اس سے نبوت کا دعویٰ بھی کروایا کیا۔ یہ 100 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، وہاں وہ انگلش نبی بن کر کے آیا تھا۔ تو یہ غلام احمد قادیانی، اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے ایک دین کو مذاق بنایا۔ اس طرح کے اور بھی جھوٹے نکلے ہیں، نبوت کا دعویٰ کریں گے تو فوراً پہچان لینا کہ یہ ہمارے زمانے کا دجال ہے۔ اور اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ میرے پاس فرشتے بھی آتے ہیں، انگلش میں وہی لے کے آتے ہیں۔ اس نے کتابیں بھی لکھ دی، 17-18 کتابیں لکھی اور سب میں الگ الگ تعلیمات بھر دیا۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، اس کو چرا کر کے الگ الگ مضمون کی کتابیں لکھ دیا۔ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھا ہے، اپنے نبی ہونے کا بلکہ عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہونے کا بھی دعویٰ کرتا تھا۔ ایک آنکھ سے کمزور تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو ہے کہ وہ مادر ذات اندھوں کو شفا دیا کرتے، اور یہ غلام احمد خود ہی کانا تھا، اپنی آنکھ درست نہیں کر سکا اور کہتا ہے میں عیسیٰ سے افضل ہوں۔ اس کے بھی کچھ ماننے والے ہو گئے۔ آج انہوں نے نام الگ رکھ لیا ہے، احمدی جماعت۔ قادیانی کہیں گے تو جلدی پہچان لیں گے سارے لوگ۔ ان خبیثوں نے انٹرنیٹ پر ایسی بھرمار رکھی ہے کہ جب بھی کوئی اسلام سرچ کرنے پر جاتا ہے بھولا بھالا نوجوان، تو سب سے پہلے ان کی ویب سائٹ اتر جاتی ہے۔ اسلام کے نام پر انہوں نے جال پھیلا رکھا ہے۔ اسی لیے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں ہمیشہ کہ سارا دین انٹرنیٹ سے مت سیکھو۔ ہاں کچھ معلومات ضرور اس میں ہو جائیں گی، لیکن کراس ویریفیکیشن کے لیے ضرور علماء سے رابطہ کیا کریں کہ یہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، ورنہ ہم نے دیکھا ہے کہ گوگل والے بہت سارے چھوٹے چھوٹے راستوں میں پھنس جاتے ہیں۔ تو پھر یہ دین کا راستہ ہے، پتہ نہیں اس میں کہاں کہاں پھنسا دیا جائے۔ جبکہ 1,24,000 کم و بیش جتنے نبی آئے، ان نبیوں کے بارے میں ایک روایت متفقہ ہے کہ کسی بھی نبی نے اپنے ہاتھ سے کوئی وحی نہیں لکھی۔ اسی لیے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں لکھا۔ اور اس بات کو لے کر کچھ جاہل یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کو لکھنا نہیں آتا۔ ارے نبیوں کی شان ہے وہ لکھتے نہیں تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کا حافظہ ایسا ہوتا ہے کہ اسے لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ حضور نے لکھوایا ہے صحابہ سے، اور یہ مردود تو خود ہی لکھتا تھا، ساری کتابیں خود ہی لکھا اور پھر بعد میں مارا بھی گیا، ختم بھی ہو گیا۔ فرشتوں کا نام بھی ٹیسو میسو جو وہی لے کر کے آتے، نہ جبرائیل، نہ میکائیل، نہ اسرافیل، نہ اسرائیل، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے ایک دین کو مذاق بنایا۔ اس طرح کے اور بھی جھوٹے نکلے ہیں۔ نبوت کا دعویٰ کریں گے تو فوراً پہچان لینا کہ یہ ہمارے زمانے کا دجال ہے۔ اور ابھی فی زمانہ ہمارے ہاں جو دجال ہے، میڈیا، نیوز کے اینکر، یہ تقریباً یہ دجال کے چیلے ہیں، کیونکہ جھوٹ جتنا زیادہ بولتا ہے عربی میں اس کو دجال کہتے ہیں۔ حقیقت کو چھپا دینا۔ ہاں یہ کہیں گے گھر چوری ہو گیا
دیکھا ہے چور سامنے سے جا رہا ہے, نہیں میاں وہ تو لومڑی نے چوری کیا ہے.